السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ایمان کے سلامتی اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت والی زندگی عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم پر رحم فرمائے، اور ہم پریشان ہیں، بیمار ہیں، جس حالت میں بھی پریشان ہیں، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔ آج میں حاضر ہوں کلاس نمبر 45 کے ساتھ۔ تو کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے، آپ ہمارے چینل سہرا مدینہ کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے جو بھی ویڈیوز آئے آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔ پھر کرتے ہیں جی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 45۔ اس کلاس کے اندر تختی نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین ہماری 5 تختیاں ختم ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ اس تختی کی تھوڑی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 45۔ تختی نمبر 1 مفردات، الگ الگ لکھے ہوئے حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ ایک کو مفرد، ایک سے زیادہ کو مفردات کہتے ہیں، یعنی ایک کو مفرد، ایک سے زیادہ کو مفردات کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قاعدے کے اندر تختی نمبر 1 مفردات کے اندر خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ خانے کے اندر جی یہ قاعدہ میرے ہاتھ میں ہے، خانے ہوتے ہیں تختی نمبر 1 مفردات، یہ 29 حروف ہیں۔ اس تختی نمبر 1 کے اندر مفردات کے اندر خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک خانے کے اندر ایک حرف ہوتا ہے، پھر دوسرے کے اندر ایک حرف ہوتا ہے، پھر تیسرے کے اندر ایک حرف ہوتا ہے۔ الف سے یا تک 29 حروف ہیں، 29 جو ہیں الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ہم ہر حرف کو اپنے اپنے مخارج کے ساتھ اور اپنے اپنی مقدار کے ساتھ ہی ادا کریں گے۔ اس کی تعریف ہے، الگ الگ لکھے ہوئے حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، ایک کو مفرد، ایک سے زیادہ کو مفردات۔ اس تختی کے اندر 29 حروف ہیں، 29 حروف کے ساتھ الحمدللہ سبحان اللہ قرآن پاک مکمل ہے۔ اور اس 29 کے اندر سب حروف ہیں، موٹے حروف، سیٹی والا حروف، اور حروف نطعیہ، حروف شافیہ، حروف قلقلہ، حروف نرم سیٹی والا حروف، سارے حروف اس تختی کے اندر ہی ہیں، اور اس 29 کے اندر قرآن پاک سبحان اللہ مکمل ہے۔ اس کو پڑھنے کا یہی طریقہ ہے، ایک سانس کے اندر ایک حرف پڑھیں گے اور اپنے مخارج کے ساتھ اپنی مقدار کے ساتھ ہی ادا کریں گے۔ جی ناظرین، تختی نمبر 2 مرکبات، ملے جلے 2 یا 2 سے زیادہ لکھے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ جی تختی نمبر 2 کے اندر بھی خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ خانے کے اندر یہ دیکھ لیجئے، خانے ہوتے ہیں، خانوں کے اندر ایک حرف ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، خانے کے اندر جتنے حروف آئیں گے اس کو ہم اتنی مقدار کے ساتھ جتنے حرف پیچھے ہم نے تختی نمبر 1 میں کھینچ کے پڑھا تھا، اور یہاں بھی اس حرف کو اس مخارج کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کی جتنی مقدار ہوگی اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ خانے کے اندر جتنے حرف ہوں گے اس ایک سانس میں پڑھیں گے، یعنی خانے کے اندر ایک حرف ہے تو ہم ایک سانس میں پڑھیں گے، 3 حرف ہیں تو ہم ایک سانس میں پڑھیں گے، 2 حرف ہیں تو ہم ایک سانس میں پڑھیں گے۔ تختی نمبر 1 میں ایک خانے کے اندر ایک حرف ہوتا ہے، ایک سانس کے اندر ایک پڑھیں گے۔ تھوڑا سا پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ یہ ہے جی تختی نمبر 1 مفردات والی تختی، اس کی ایک میں نے تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو تختی نمبر 2 کے اندر بھی جتنے حرف ہوں گے خانے کے اندر اس کو ایک سانس میں پڑھیں گے اور اپنے مخارج اور اپنے مقدار کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ جی ناظرین، اب ہے تختی نمبر 3۔ نمبر 3 پہ تختی نمبر 3 زبر۔ زبر کیسے ہوتی ہے؟ زبر کی شکل یہ ہے، یہ زبر کی شکل ہے، زبر اور زیر کی شکل دونوں کی برابر ہے، ایک جیسی شکل ہے۔ فرق یہ ہے زبر حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔
اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اس کی تعریف سن لیجئے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے. نمبر 1 کھینچنا، نمبر 2 مجہول پڑھنا، نمبر 3 جھٹکا دینا. اس تختی کے اندر حرکات والی تختی نمبر 3، 4، 5 میں زبر الگ، زیر الگ، پیش الگ. جب اس کو ہم پڑھیں گے حرف کو ہم 3 چیزوں کا خیال کریں گے. تختی نمبر 1 کے اندر آپ نے اپنے مخارج کے ساتھ حرف پڑھا تھا اور ایک سانس کے اندر ایک پڑھا تھا. تختی نمبر 2 کے اندر ایک خانے کے اندر جتنے حرف ہوں گے ہم ایک سانس میں ہی ادا کریں گے. 2 ہوں گے، 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے. یہ ہے تختی نمبر 2. اب یہ تختی نمبر 2 کے اندر یہ ہے بعین. اس کو ہم پڑھیں گے ایک سانس کے اندر دونوں پڑھیں گے بعین. آگے ہے غین حا. اس کو دونوں تختی نمبر 1 کے اندر ہم نے ایک سانس کے اندر ایک حرف پڑھا تھا اور تختی نمبر 2 کے اندر ایک سانس کے اندر خانے کے اندر جتنے حرف آئیں گے ہم اتنے پڑھیں گے، ایک سانس میں پڑھیں گے. غین حا. غین کو 5 الف، حا کو 1 الف پڑھیں گے. اور اسی طرح تختی نمبر 3 کے اندر بھی ایسے ہے. 3، 4 میں زبر زیر پیش میں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے. نمبر 1 کھینچنا، نمبر 2 مجہول پڑھنا، نمبر 3 جھٹکا دینا. جی تختی نمبر 1، 2 میں تو ہم نے لمبا بھی کیا تھا، 1 الف بھی کیا تھا اور 5 الف بھی کیا تھا. یہاں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جب حرکات لگ جاتی ہے پھر کھینچنے سے 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے. نہیں کھینچیں گے اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے، مجہول بھی نہیں پڑھیں گے. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا. زبر والی تختی پڑھ رہا ہوں. جب زیر والی ہوگی با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی. جب اس کو کھینچنا ہے اس کو یوں کہتے ہیں با زبر با، تا زبر تا. اس کو کہتے ہیں کھینچنا. اس چیز سے ہم بچائیں گے. جھٹکا دینا با زبر با، تا زبر تا. آخر میں حرف کو چھوڑتے وقت جھٹکا دیں گے نہیں، اس سے بھی ہم بچائیں گے. نہیں جھٹکا دیں گے اور آرام سے پڑھیں گے. مجہول پڑھنا یعنی ناک میں پڑھنا مجہول کہتے ہیں. ناک میں پڑھنا، ڈھیلا ڈھیلا پڑھنا، با زبر با تا، اس کو کہتے ہیں مجہول. اس سے بھی ہم بچائیں گے. پڑھیں گے با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا. جب پیش والی تختی ہوتی ہے با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو. اس طرح پھر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں. تختی نمبر 1 مفردات، تختی نمبر 2 مرکبات، تختی نمبر 3 زبر، تختی نمبر 4 زیر، تختی نمبر 5 پیش. ضرور کمنٹ کیا کریں. آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ راشد. آج ہم پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ راشد. فی امان اللہ.